خداوند یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتح نام میں تمام ویورز کو بہت بہت سلام۔ خدا باپ کا شکر، اس کی تعریف، اس کی حمد، اس کی ستائش کرتا ہوں، اور آج میرا دل بہت خوش ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دس از آنر فار می، اے مین آف گاڈ، خدا کے بڑے عظیم خادم، آپ جن کا نام بشپ امانت مسیح اور جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے، اور سینٹرل گاسپل اسمبلی آف پاکستان منسٹری کے چیئرمین اور بانی ہیں، اور خدا نے اپنے خادم کے منہ میں کلام رکھا ہے۔ وہ دنیا بھر میں خدا کے کلام کو سناتے ہیں۔ ملک پاکستان کے طول و عرض میں وہ خوشخبری پھیلاتے ہیں، اور ان دنوں شہر کراچی میں آئے ہوئے ہیں۔ سو میں نے اسپیشلی ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں وقت دیں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے۔ سو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ بشپ صاحب تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ خدا نے اپنے بندہ کو بہت بلیس کیا ہے، اور دنیا کے 36 ممالک میں وہ سفر کر چکے ہیں اور خدا کے کلام کی خدمت کر چکے ہیں۔ اور مجھے بتا رہے تھے کہ یو ایس اے میں 26 اسٹیٹ میں انہوں نے وزٹ کیا۔ سو میں سمجھتا ہوں اٹس گریٹ۔ سو خدا ان کا شکر، اس کے نام کی تعریف، اس کی ستائش کرتے ہیں۔ اور آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور خدا کے خادم سے کلام کی عمیق اور گہری باتیں ہم سیکھیں گے۔ سو خدا باپ کا شکر ہو، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بشپ صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ کلیسیا میں ان دنوں میں دور حاضر میں کلیسیا میں دعا کی کیا اہمیت ہے، اور کیا دعا میں کلیسیا میں بہت کمی محسوس کی جاتی ہے؟ آپ اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو بھائی صاحب میں آپ کا اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کا اور ان کے سینئر ایگزیکٹو آفیسر دانش پیٹر صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، دعوت دی۔ میرے لیے انتہائی آنر اور عزت کی بات ہے کہ آج میں اس ایک بڑے نیٹ ورک ٹیلی ویژن پر مدعو ہوں، اور آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ کے جہاں تک سوال کا تعلق ہے، آپ نے 2 مختلف سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ہے دور حاضر، اور دوسری سوال جو ہے وہ ہے دعا کے تعلق سے۔ تو پہلی بات تو یہ میں کلیئر کروں کہ دور حاضر ہے کیا۔ دور حاضر جو ہے اس کو ہم 21ویں صدی کہتے ہیں، 21st سینچری، اور یہ صدی جو ہے 2001 سے اس کا آغاز ہوا، سن عیسوی جس کو ہم کہتے ہیں، یا جارجین کیلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو اختتام ہے وہ 2100 میں 21ویں صدی کا جو ہے وہ اختتام ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کی رائے خیال یہ ہے کہ دور حاضرہ جو ہے وہ سن 2000 یعنی 2000 سے شروع ہوئی، اور 2099 میں یہ ختم ہوگی، لیکن جو ایکچول جو ہے یہ 2001 میں یہ ختم ہوگی۔ اب جب بات کرتے ہیں دور حاضرہ کا، 21ویں صدی کا، تو میں یہ کہوں گا کہ 21ویں صدی جو ہے یہ مشینوں کا دور ہے، یہ گیجٹس کا دور ہے، یہ ٹی وی کا، یہ کمپیوٹر کا، سیل فونز کا، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر میں یہ کہوں کہ مشینوں کا دور جس کو ہم ٹرانسفارمرز کہتے ہیں، ان کا دور ہے۔ اور اس دور میں 21ویں صدی میں انسان جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ 21ویں صدی کا ہی جادو ہے کہ جس نے ساری دنیا کو، پورے ورلڈ کو ایک ٹیبل پر لا کر کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی۔ اور ایک اور بات میں یہ کہوں گا کہ یہ 21ویں صدی جو ہے، نہ صرف اس میں ہم یہ کہیں کہ یہ اس میں جو چاہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ننگے پن کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے،
لیسبن گے میرجز کا دور ہے. کسی بھی دور میں یہ جو ہے یہ بدعت جو تھی, یہ گناہ جو تھا, وہ چرچ میں کلیسیا میں کبھی نہیں تھا کہ مردوں کی مردوں کے ساتھ شادیاں کر دی جائیں, عورتوں کی عورتوں کے ساتھ شادیاں کر دی جائیں. تو یہ 21ویں صدی وہ صدی ہے جس میں انسان ایک ٹیبل پر بیٹھا ہوا, ایک کمپیوٹر پر دنیا میں وہ کسی بھی مقام پر جو ہے ڈرون جس میں کوئی بھی پائلٹ نہیں ہوتا, لاکھوں میل دور کہیں پر بھی بم جو ہے وہ گرا سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر وہ چاہے تو وہ زلزلہ یا سونامی جو ہے ایک کمپیوٹر کے ذریعے سے ایک بٹن دباتے ہیں تو وہ سب کچھ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس دور حاضر میں اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے. سر اس ٹائم ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ عروج کا دور ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ کا اور بدی کا جو ہے وہ عروج جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر کلیسیا کو, ایمانداروں کو دعا کی ضرورت ہے. یہ بات بشپ صاحب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدی کا بھی عروج ہے. جی ہاں جی, کیونکہ بعض دفعہ تو گزرے وقت میں تو کچھ طریقے سے بدی کرتے, اب لوگوں کے بدی ان کے ہاتھ میں بدی ہے. بالکل بالکل. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے, اس میں اگر آپ انٹرنیٹ کو آن کریں تو 99% جو ہے نا اس میں ولگر مٹیریل ہے, یہاں پر فحاشی کا مٹیریل ہے. اور اس ڈیوائس نے یا اس نیٹورک انٹرنیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی نیٹ میں داخل ہونا, انٹر کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا, اور نیٹ کسی ایک ایسا جال ہے جب اس میں انسان داخل ہوتا ہے تو ان بھول بھلیوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. اور یہ حالت ہے کہ اس انٹرنیٹ نے گھرانوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا ہے. ان کی آپس کی گفتگو, ان کے رابطے, ان کے تعلق, ہر بندہ اس ڈیوائس پر جو ہے وہ بیزی رہتا ہے. آپ نے درست بات کہی ہے کہ یہ میرے تجربے کی بات ہے کہ میں جب کلیسیاؤں میں جاتا ہوں اور لوگوں سے ملتا ہوں تو لوگوں کو اور نوجوان نسل کو خاص کر, بلکہ میں نے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے جو ان پڑھ ہیں وہ بھی اس میں لگے رہتے ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ خدا کے گھر میں جائیں, دعا کریں. اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ ہماری دور حاضر میں کلیسیا کو دعا کی کتنی ضرورت ہے. جی بھائی صاحب, میں اس پر تھوڑی سی اور بات, دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ انٹرنیٹ یا موجودہ جو دور ہے یہ بے شک نگیٹیوٹی کی طرف, گناہ کی طرف, بدی کی طرف رجحانات زیادہ ہیں, لیکن انہی مقاصد کو, انہی چیزوں کو ہم خدا کے جلال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. انہی کے وسیلے سے ہم انجیل, ابھی یہ ہمارا ٹیلی ویژن ہے, یہ گریس نیٹ ورک ہے, اور ایسے بے شمار ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں, یہ ایک جدید دور کی ایک سہولت ہے, فیسلٹی ہے. اس کے وسیلے سے ہم خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے استعمال میں, ایک چھری لے لیں نا آپ, ٹھیک ہے جی, تو اس سے آپ سبزی کاٹ لیں, اس سے آپ گوشت کاٹ لیں, کوئی فروٹ کاٹ لیں, یا کسی کی گردن کاٹ لیں. یہ ہمارے اپنے استعمال پر ہے کہ ہم اس کو استعمال. تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ فائدے کے لیے بھی ہے اور نقصان کے لیے بھی ڈیپینڈ ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں. جی بھائی صاحب, اب بات جب ہم آتے ہیں دعا کی طرف, میں نے کہا کہ فقدان, آپ نے یہ بات کی, اور آپ جو رجحانات ہیں وہ بھی بیسیکلی انسان جو ہے وہ ایک ٹرانسفارمر بن گیا ہے, مشینوں کا عادی ہو گیا ہے کہ آپ کو اپنا ایک فون کے علاوہ کسی کا نمبر یاد نہیں ہوتا. ہاں, صرف پہلے ایک وقت تھا کہ انسان 100 نمبر, 50 200 فون نمبر اس کے یہاں پر اس مائنڈ میں ہوتے تھے, لیکن ابھی سوائے ایک کے وہ یاد نہیں ہوتا. یہ ایک سیل فون آپ سے گم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل بلینک ہو جائیں, آپ بلینک ہو گئے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, اپنی میموری جو ہے نا وہ ختم ہو گئی, بس اس کی میموری پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو بات آ رہی ہے اس کی طرف کہ ہم کس طریقے سے ان ڈیوائسز کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور بات آ رہی ہے دعا کے فقدان کی. یہاں پر میں ایک بات کروں گا کہ 2 کرنتھیوں 7 باب اور اس کی 14 آیت بڑی مشہور آیت ہے, اور وہ آیت کیا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں وہ خاکسار بنیں, اپنی بری راہوں سے پھریں, دعا کریں, میرے دیدار کے طالب ہوں, تو میں آسمان پر سے سن کر
ان کے گناہ کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ بڑی مشہور آیت ہے، اور جب بھی کبھی دعا کی بات آتی ہے تو اسی آیت کا ذکر آتا ہے۔ اب جب ہم اس پہلا تواریخ اور دوسرے تواریخ کی تفصیل میں جائیں تو بیسیکلی ان دونوں کتابوں میں اس کا جو مصنف ہے وہ عزرا کاہن ہے، عزرا کاہن نے اس کو لکھا ہے۔ تو اور یہ جو کتاب ہے اس میں پہلا تواریخ اور دوسرا تواریخ جو ہے اس میں خدا بنی اسرائیل کی عدالت کر رہا ہے، ان کی عدالت کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یہ دوسرے معبودوں کے پیچھے چلے گئے ہیں، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور میری اوبیڈینس نہیں کی جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی۔ لیکن خدا پھر بھی اپنے فضل کو اور اپنے رحم کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو آج جب اگر ہم اپنی زندگی پر، آج اگر ہم کلیسیا کی زندگی پر غور کریں تو ہمیں اس سے کوئی ڈفرنس نہیں نظر آ رہا۔ ہم مذہبی تو ضرور ہیں، ہم چرچز میں تو ضرور جا رہے ہیں، عبادات میں ضرور شریک ہو رہے ہیں، کروسیڈ جو ہے وہ ضرور کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف نہیں بات کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مین فگر ہے دعا، جو عملی قدم ہے، اس سے ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا فقدان ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آج ہم ایک بڑے دکھ میں بھی ہیں، مصیبت میں بھی ہیں، کلیسیاؤں کے حالات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کوئی وہ ترقی نہیں نظر آ رہی ہوتی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ خدا بنی اسرائیل کی عدالت کر رہے ہیں، تو خدا نے پھر بھی اس نے کہا کہ تب اگر میرے لوگ، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ان باتوں کو چھوڑ کر، خدا تو اپنے رحم کو نہیں چھوڑ رہا، اپنے فضل کو نہیں چھوڑ رہا، کہ ان باتوں کو چھوڑ کر وہ میری طرف آ جائے۔ خدا موقع دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے۔ اس وقت وہ بنی اسرائیل کو موقع دے رہا تھا اور آج وہ اس دور کی کلیسیا کو وہ موقع دے رہا ہے، ہر ایک ایماندار کو موقع دے رہا ہے کہ تب اگر میرے لوگ۔ بڑی خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت زبردست خاص بات آپ ناظرین سنیے، ایک خاص بات سننے والے ہیں ہم، اور بشپ صاحب بڑی زبردست باتیں بتا رہے ہیں، لیکن اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور جائیے گا کہیں نہیں، بریک کے بعد ہم اس خاص بات کو، اس خاص امپورٹنس کو ہم ضرور جو بشپ صاحب سے سنیں گے۔ تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے، بشپ صاحب ایک ہمیں خاص بات بتانے والے ہیں، سو بشپ صاحب پلیز ذرا اس کو کنٹینیوز کیجیے۔ جی بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ بات یہ ہے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ، انگریزی میں اگر ہم انگریزی کی بائبل دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اف، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، اف، اور یہ جو ہے اف جو ہے انگریزی کا لفظ، یہ ایک ورب ہے، ورب یعنی کسی کام کو کرنا، جس کو ہم اردو گرامر میں فعل کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنا۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ اف، یعنی اگر وہ اس کام کو کریں گے، مائی پیپل یعنی میرے لوگ، ٹھیک ہے جی۔ تو انگریزی مختلف تراجم کو میں دیکھ رہا تھا تو ان میں مختلف باتیں، تحریر ہیں۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کال جو ہے یہ مذاہب کے لیے نہیں ہے، کہ میرے لوگ دعا کی کال جو ہے یہ مذاہب کے لیے نہیں ہے، یہ ادیان کے لیے نہیں ہے، یہ کسی فرقے یا تنظیم کے لیے نہیں ہے۔ یہ کال جو تھی، خدا کا جو بلاوا تھا اس وقت میں بنی اسرائیل کے لیے، اور آج یہ جو بلاوا ہے آج کی کلیسیا کے لیے۔ پریز گاڈ، بڑی زبردست بات ہے، اف مائی پیپل، اگر میرے لوگ، یعنی کہ اس وقت بنی اسرائیل کے تھا، اب ہمارے لیے بھی ہے۔ آج کے دیکھیں، خدا دنیا کو نہیں کہہ رہا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کسی عقیدے یا مذہب کے لوگ کو نہیں کہہ رہا، بلکہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں میرے لوگ، یعنی جو میری کلیسیا ہے، جو میرے لوگ ہیں۔ اب اس کے میں نے مختلف انگریزی تراجم پر غور کی، ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ میرے لوگ جن کے جسموں پر میرا نام کندہ کیا گیا ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا میرے نام سے کہلاتے ہیں جی، تو اس ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ جن کے جسموں پر میرا نام کندہ کیا ہے، انووکڈ بائی نیم، اس ورڈ میں۔ ایک اور ترجمہ اس میں لکھا ہوا ہے
کہ وہ جو میرے نام کو اب اٹھا کر لے کر چلنے والے لوگ ہیں. یہ بلاوا جو ہے ان کے لیے ہے، دعا کا بلاوا. دعا جو ہے خدا دنیا کو نہیں، گو نجات کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن دعا کا بلاوا جو ہے، دعا کی کال جو ہے وہ صرف اور صرف آج کی کلیسیا کے لیے، کہ نہ تو کسی ڈینامینیشن کے لیے، کسی تنظیم یا ادارے کے لیے نہیں، بلکہ اس کلیسیا کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں. ایک اور بات سر میں معذرت کے ساتھ کروں گا، تو بلاوا جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے لیے ہے. اردو میں بڑا ہلکا ترجمہ ہے، نے میرے نام سے کہلاتے ہیں، جن کے جسموں پر انگریزی ترجمہ ہے کہ میرا نام کندہ کیا گیا، یعنی میرے نام کا ٹیٹو بنایا گیا ہے. واہ 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 واہ. خدا ان لوگوں کا. اور ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں، ہمیں خدا نے ہمارے گناہوں سے مخلصی دی ہے. تو یہ بلاوا ان کے لیے ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں. ہاں. بیچے صاحب میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات لگی ہے مجھے. اب دنیا بھر میں جو کلیسیاں ہیں، مختلف ڈینامینیشن ہیں، سارے ہیں تو سارے کلیسیاں کہلاتے ہیں. جی. اور جس سے پوچھو گے وہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں. ہر بندہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں. لیکن بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ایک آیت میں پڑھوں گا اور آپ ضرور پلیز ہمیں بتائیے. جی شور. زبور 145 اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. آمین. دیکھیں میں نے بات کی دعا تو سب کرتے ہیں، لیکن یہاں کلام کیا کر رہا ہے؟ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، اور آگے اس کی تشریح کی گئی ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. اب اس میں بارے میں پلیز بتائیے گا. دیکھیں جی، دعا جو ہے، پریئر، یہ اسپیسیفک کال ہے. یس. یہ بلاوا ہے ایمانداروں کے لیے. اب اس بلاوے میں یہاں پر اس حوالے میں لکھا ہے کہ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. وہاں پر اگر کھوٹ آ جائے تو پھر خدا کیسے جو ہے اس دعا کو سن سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمیں 100% کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہماری جو دعائیں نا بھائی صاحب، معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہماری دعائیں ایک دائرے کے گرد گھومتی ہیں. آپ سے کہ خدا تو مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، میرے گھر کو برکت دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر کو برکت نہ دے یا یہ چیزیں مجھے نہ دے، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو باقی چیزیں تم کو کیا کریں گی؟ مل جائیں گی. اور جو گرمکھی بائبل ہے، وہ انڈیا میں، وہ ہالینڈ میں نے کسی دوست کے پاس دیکھی تو وہ پڑھ رہا تھا، وہ سکھ تھے، وہ پڑھ رہے تھے. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سب چیزیں لکھے آگے کہ تانوں چونگے چ مل جان گی. پرانے زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چونگا جو ہے پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش، پہلے خداوند کے قریب جاؤ اور پھر تمہیں یہ چیزیں تمہیں ایسے ہی مل جائیں گی، فری میں مل جائیں گی. پھر ہمیں وہ بولیں. اس لیے ہمیں بیسیکلی بنیادی طور پر اس سرکل سے نکلنے کی ضرورت ہے. جب بائبل یہ کہتی ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر جو ہے وہ سرفرازی پاتے ہیں، تو آج ہم کیوں اس قسم پرسی کسی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک میں اگر ہم مسیحوں کی حالت پر غور کریں تو ایک قسم پرسی کی سی زندگی بسر کریں. بالکل مجھے تو وہی تصویر نظر آتی ہے جو مصر میں عبرانیوں کی تھی یا بنی اسرائیل کی تھی. آج ہم ایسی ہی ایک اس میں سے گزر رہے ہیں. تو خدا جو ہے وہ رہائی دینا چاہتا ہے، خدا جو ہے چھٹکارا دینا چاہتا ہے، آزاد کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے اہم بات جو ہے، جب یہ بات کہی گئی کہ شہر سرفرازی پاتے ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں، کہاں پر کمی ہے، کیوں ہماری دعائیں جو ہیں وہ سنی نہیں جا رہی ہیں. اس کا مطلب دوسرا یہ بھی نہیں کہ ہماری دعائیں رٹی ڈٹائی دعائیں ہیں، یا ہمارے اپنے مطلب کی دعائیں ہیں، یا اپنی خواہش کی دعائیں ہم کرتے ہیں اس لیے ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی. سر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ بھی جو ہے نا
صرف اپنے مفادات کے لیے لگے ہوئے اپنے ہیں کہ مفادات۔ خدا مجھے یہ کر دے، مجھے وہ کر دے. ہم نے کبھی وہ دعا نہیں کی جو اس سرکل سے نکل کر کرنی چاہیے تھی. بشیر صاحب کلام مقدس میں دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا. جی جی. اور اب میں نے جب سے پہلے کہا لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، لیکن کیا کئی لوگ تو بس رات کو جب تھکے ہوتے ہیں تو 5 منٹ کی دعا کر کے سو گئے. آیا ایمانداروں کو، کلیسیا کو کم از کم کتنی دعا کرنی چاہیے آپ ایک دن میں یا 24 گھنٹے میں؟ یہ ایک مشکل سوال آپ نے کیا. بات یہ ہے کہ ہمارے پرانے بزرگ یہ کہتے تھے کہ کم از کم دعا دا 10واں حصہ تو خدا نو دے دو اپنے وقت دا. بالکل، دس از ٹرو، ہے نا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی اپنے ٹائم دا، اپنے وقت دا تے 10واں حصہ دو. پیسے دا دو نہ دو، لیکن خدا دے نال فیلوشپ دا ٹائم تے انہوں دو. انہوں پیسے تو بھی دینا چاہیے، پیسے میں دیکھیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہم دائیکی کو ڈنائی کر رہے ہیں، نہیں، وہ بھی دینا چاہیے. لیکن جو بشپ صاحب بڑی کمال کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے وقت کی دائیکی نکالنی ضرور چاہیے. تب اگر میرے لوگ، ہم ایماندار ہیں، ہم راست باز ہیں اور ہم پہ لاگو ہے. دس از امپورٹنٹ فار ایوری پرسن جو مسیحی ہے، جو کرسچن ہے، اس کو اپنے وقت کہ دائیکی نکالنی چاہیے. جی دیکھیں بھائی صاحب، اب بائبل مقدس میں دانیل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی کھڑکی کھول کر مشرق کی طرف دن میں 3 بار دعا کیا کرتا تھا. اور بائبل مقدس میں بے شمار لوگوں کی دعاؤں کا ذکر ہے. اب میں اس کو محدود نہیں کر سکتا، ٹھہرا نہیں سکتا کہ ہمیں کتنا وقت جو ہے وہ گزارنا چاہیے، لیکن ہمیں وہ ٹائم ضرور گزارنا چاہیے جس سے ہماری اپنی روحانی جو ہے وہ تسلی، روحانی سیٹسفیکشن، گفتگو ہے نا، باتیں کرنا خدا سے. تو ہم کتنا ٹائم جو ہے وہ خدا کو دے سکتے ہیں اور کس وقت میں. اور دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہیں کہ خدا کو راضی کرنا. اب دیکھیے گا، بات ہو رہی تھی ابراہیم کی کہ خدا نے جب سدوم اور عبورہ کو تباہ کرنا چاہا تو راستے میں مل گئے فرشتے اس کو. تو وہ بنیادی طور پر وہ کیا تھی، وہ پلی کر رہا تھا، ریکویسٹ کر رہا تھا کہ بھی اتنے لوگ مل جائیں، اتنے لوگ مل جائیں. اس تفصیل کی طرف میں نہیں جاؤں گا. تو وہ خدا کے سامنے میڈیٹیشن کر رہا تھا، دعائی کر رہا تھا. یا یعقوب کی زندگی پر جب ہم غور کریں تو وہ یبوک کے گھاٹ پر جہاں پر لکھا ہے کہ وہ ساری رات کشتی کرتا رہا، تو کیا وہ فزیکل اس کی وہ ریسلنگ تو نہیں تھی. بنیادی طور پر تو وہ خدا کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا. اور قدموں میں کیوں بیٹھا تھا کہ اس کا بھائی عیساؤ جو ہے، چونکہ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا دشمن ہے، اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس نے ایک بات کی تھی خدا کو کہ میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے لے. تو دعا تو ہمیں اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک خدا ہمیں برکت نہ دے لے. آپ ناظرین، یہ موضوع جو بہت بڑا ہے، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، لیکن بشپ صاحب صرف 1-2 منٹ میں صرف یہ بتا دیے کہ دعا کے فائدے کیا ہیں. فائدے؟ ہاں جی، فائدے. سر پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ فائدوں کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ دعا جو ہے یہ ہمارا خدا سے رابطہ کروا دیتی ہے. خدا سے ہمارا تعلق جو ہے، وہ جو ناطہ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو ریسٹور اور بحال کر دیتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بینیفٹ اور کوئی نہیں ہے. جب خدا مل جاتا ہے نا، جب خدا کسی کی زندگی میں آ جاتا ہے تو باقی سب کچھ اس کے ساتھ ہی مل جاتا ہے. تو اس سے بڑا اور کوئی بینیفٹ نہیں ہے. خدا کو ڈھونڈ لینا، خدا کو اپنی زندگی میں لے لینا. تو اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. پریز گاڈ. سو ویورز، بڑی زبردست باتیں خدا کے خادم نے ہمیں بتائیں اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. دعا کے فائدے کی بات انہوں نے بتائی. دعا خدا سے باتیں کرنا ہے. دعا کرنے والے روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں، انہیں روح القدس کی نعمتیں ملتی ہیں اور خدا انہیں بہت سی روحانی برکتیں دیتا ہے. وہ بلیسڈ پیپل ہوتے ہیں. سو خدا کا شکر کرتے ہیں. خدا کے خادم نے آج ہمیں بہت سی بڑی اچھی باتیں اور خدا کے کلام میں سے بتائیں کہ دعا کیسے کرنی چاہیے اور دور حاضر میں کلیسیا کی کیا
हालत है। सो बिशप साहब थैंक यू वेरी मच। अब हम नाजरीन आप सब के लिए भी हम दुआ करेंगे और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न और उसकी सारी टीम के लिए भी दुआ करेंगे। सो मैं खुदा के खादिम से दरख्वास्त करता हूँ कि वे दुआ में रहनुमाई करें। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का और उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगरचे ये मौजू बहुत लंबा है, कभी खुदा ने मौका दिया तो और ज़्यादा तफसील पर के साथ इस पर बात करेंगे, लेकिन आइए दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद हमारे मेहरबान ज़िंदा आसमानी जलाली खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के लिए, इस वक्त के लिए प्यारे खुदावंद, ख़ास तौर पर ग्रेट नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, एंटायर टीम के लिए प्यारे खुदावंद, उनकी सारी मिनिस्ट्री पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से तेरी बरकत चाहते हैं। और इसके साथ खुदावंद मैं तेरी हुज़ूरी मिन्नत करता हूँ, आज का ये मौजू प्यारे खुदावंद बहुत सी ज़िंदगियों में तब्दीली का सबब बने। खुदावंद यसु मसीह के कादिर और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक मरतबा फिर बिशप साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सो खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ़ करते हैं। और इस जो आज हमने सीखा है दुआ के तलक से, तो मैं ईमान रखता हूँ कि नेक्स्ट भी हम इसको सीखते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।